السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد کی اہمیت کیا ہے اور علماء کے خلاف زبان درازی کرنے والے، جیسا کہ آج کل مولانا فضل الرحمان کے خلاف اور ہمارے بھائی شام علیہ ظہیر اور ہمارے بھائی ابتسام علیہ ظہیر صاحب دیگر علماء کرام کے خلاف زبان درازیاں کی جا رہی ہیں، اس پر جواب میں دے چکا ہوں۔ جس نے اپنے کالے اعمال نامے کو مزید کالا کرنا ہو وہ علماء کو زبان درازیاں ہی کرے گا۔ استاد کی اہمیت یہ ہے کہ استاد کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میری زبان پر آتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا ہو اور قرآن سکھانے والا ہو۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا بتایا؟ قرآن سیکھنے والا بہتر ہے تم میں اور قرآن سکھانے والا بھی۔ استاد کون ہوتا ہے؟ استاد سکھانے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے استاد کا مقام اور رتبہ بہت بڑا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے استاد کے آگے بندہ ادب و احترام کرے، استاد کے آگے بندہ زبان نہ چلائے، استاد نے جو کہا چپ کر کے خاموش کر کے اس کو سمجھے، اور استاد نے اگر خاموش رہنے کا کہا ہے تو خاموش ہی رہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد بنے جناب حضرت خضر علیہ السلام، اور استاد جی نے اپنے شاگرد محترم سے کہا چپ رہنا ہے، بولنا کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر پائے اور تینوں مرتبہ ہی بول پڑے، کشتی کیوں توڑ دی، بچہ کیوں مار دیا، اس نکمی بستی والوں کی دیوار کو کیوں ٹھیک کر دیا، وغیرہ۔ تو استاد کا رتبہ اور شان بہت بڑا ہے، اس لیے ہمیں تو اساتذہ نے یہی بتایا۔ میرے استاد صاحب تھے حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب، دیوبندی تھے، فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ لا دین لمن لا ادب لہ، بے ادب بے دین ہوتا ہے۔ تو میں اسے حدیث بیان کر کے نہیں کہہ رہا، یاد رکھیے گا، ایک عام استاد نے تربیت دی ہے کہ جو بے ادب ہوگا دین اخلاق سے اور قرآن و سنت سے عمل کرنے سے بھی وہ پھر پرے ہوگا۔ تو اس لیے بے ادبی جو ہے وہ بندے کو بے دینی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور قرآن مجید نے تو ہمیں اتنا ادب سکھایا، فرما دیا فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کافروں مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہیں دینی۔ یعنی اسلام ایک اتنا پاک پوتر مذہب ہے کہ جو ہمیں رام اور سیتا، لات اور منات کو گالیاں دینے سے منع کرتا ہے، یعنی یہ ادب و احترام کا ایک طریقہ ہے۔ تو استاد کا پھر ادب و احترام کتنا ہوگا؟ اب یہاں یہ بھی یاد رکھیے، استاد آپ کا قرآن پڑھانے والا ہے، یا استاد آپ کا حدیث پڑھانے والا ہے، یا استاد آپ کا ABC اور 1 2 3 پڑھانے والا ہے، وہ آپ کا استاد ہے اور آپ پر اس کا ادب و احترام لازم ہے۔ آپ کا استاد اگر آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ آپ کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے، اور اگر آپ کا استاد آپ کو ABC پڑھا رہا ہے تو سامنے کی صورتحال میں آپ جب پڑھ لکھ جائیں گے تو اچھا کمائیں گے اور اچھی عادات کو اپنانے والے ہوں گے۔ تو یوں ABC آپ کی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، نوکری کے لیے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی، آپ کی روزی روٹی کی جو ہے وہ ایک ذریعہ بنے گا یہ تعلیم۔ تو یہ کس کے مرہون منت ہوا؟ استاد ہی کے مرہون منت ہوا۔ پلس یہ کہ اگر آپ اپنی اس دنیاوی تعلیم کو بھی دینی خدمات کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر آگے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق پر آپ رحم فرماتے ہیں۔ ویسے آج کل ڈاکٹر ڈاکو زیادہ اور مسیحا کم ہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو رحم کرنے والے ہیں، ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈاکٹر ڈاکو سے ہی مماثلت رکھتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی تعلیم اگر آپ نے حاصل کر لی اپنے استاد سے اور آپ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں
تو آپ کا بہترین ذریعہ روزگار ہے، اور یہ آپ کے استاد ہی کے مرہون منت ہوا۔ جبکہ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیاوی تعلیم میں تو سرے سے استاد کا ادب و احترام رہا ہی نہیں ہے، وہ چاہے پرائمری لیول ہو، مڈل لیول ہو، وہ چاہے کالج ہو، یونیورسٹیز ہوں، یا اس طرح کے دیگر ادارے، شاگرد اپنے اساتذہ کی جو ہے وہ اپنے اساتذہ کو اپنے ہاتھوں پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑے ہو کر ان خبیثوں نے خود اپنے فیملی کی کیا خدمت کرنی ہے، خود یہ بڑے ہو کر ملک و قوم کے کیا خدمت گزار ہوں گے۔ تو استاد کا اگر ادب و احترام نہیں ہے تو یہ علم کی بھی توہین ہے کہ آپ کو علم سکھانے والا آپ کا استاد ہے، ورنہ ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے تھے تو نرے جاہل کے جاہل تھے، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا، نہ دینی تعلیم سے آراستہ تھے، نہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ تھے۔ ایک باڈی اور ایک ڈھانچہ ضرور انسانوں کے جیسا تھا، لیکن کوئی عطا پتہ نہیں۔ اور یہی استاد ہی ہے جو آپ کو چاہے قرآن و سنت پڑھائے یا ABC پڑھائے، وہ پڑھاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ آپ ظاہراً بھی اور باطناً بھی انسانیت کے روپ میں آتے ہیں۔